کرے تو قرآن ہے بھائی، قرآن۔ میں نے کہا یا ہمیں سمجھا دو یا ہم سے سمجھ لو نا بھائی، ہم سے ہی سمجھ لو۔ یہ اس آیت کا بتاؤ کیا ترجمہ کریں، بتاؤ۔ اور تم بلڈوزر چلاؤ حضرت علیمہ کے گھر پہ تو ہم چپ رہیں، یہ بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جی کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ قرآن ہے۔ کہنے لگے اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیض لے جاؤ۔ حضرت یوسف کہتے ہیں یہ میرا کرتا لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ۔ ھذا فألقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میرا کرتا لے جاؤ میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھوں کو اللہ روشن فرما دے گا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے کرتا لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں، تھوڑی دیر کرتا ان کے وجود سے لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اور جناب حلیمہ کے کمرے میں، حجرے میں، گھر میں تو 4 سال میرے نبی گھومتے رہے، وہاں آرام کرتے رہے، وہاں تو حضرت جبریل ان کا دیدار کرنے آتے رہے، وہاں تو فرشتے اس گھر کو جھک جھک کر دیکھتے رہے۔ وہ مکان جنت نظیر جہاں اللہ کی ساری رحمتیں برستی رہیں، اس میں تبرک ہی کوئی نہیں، اس میں برکت ہی کوئی نہیں۔ آؤ، یہ تو بات ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، بخاری مسلم۔ میں نے کہا کہ یار یہاں تو یہ حدیث علیحدہ کر، یا پھر ہمیں اس حدیث کا ترجمہ بتا۔ بات بھی کسی معمولی ہستی کی نہیں، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی، اور وہ والی بی بی جسے میرے نبی نے پیار ہی بڑا کیا ہے، حضور کے لیے غار ثور میں کھانا لے کے جانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق۔ وہ کہتی ہیں میرے پاس مصطفیٰ کا ایک جبہ تھا، حضور کا ایک جبہ، کون سا؟ جسے میرے نبی نے کچھ دفعہ یا ایک دفعہ پہنا تھا۔ تو کہا اماں جی پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہنے لگی وہ تھا حضرت عائشہ کے پاس، جب وہ بیمار رہنے لگی تو میں نے کہا عائشہ یہ خزانہ بڑا قیمتی ہے، مجھے نہیں دے دیتی؟ وہ جبہ میں نے لے لیا، بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم۔ تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا اماں جی آپ کیا کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں جس بیمار کو کہیں سے شفا نہیں ملتی لوگ اسے میرے پاس لاتے، میں اس جبے کا ایک کونا پکڑ کے پانی کے پیالے میں ڈبوتی، اور پھر وہ پانی بیمار کو پلاتی تو اللہ اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دے، اللہ اسے ہر بیماری سے۔ میرے اعلی حضرت فرمانے لگے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، قسم اٹھا کے کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو